اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم استخارہ کے حوالے سے بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے استخارہ کے جو لغوی معنی ہیں، لغت میں اس کے معنی یہ مراد لیے جاتے ہیں کہ کسی چیزوں میں سے کوئی بہت ساری چیزوں میں سے اچھی چیز طلب کرنا، بہتر چیز کو طلب کرنے کو استخارہ کہا جاتا ہے۔ اور شریعت اسلامیہ کی اصطلاح میں استخارہ سے یہ مراد لی جاتی ہے کہ کسی بھی کام سے، کسی بھی جائز اور مباح کام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مشورہ طلب کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا کو چاہنا، یہ استخارہ کہا جاتا ہے۔ اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استخارہ کے حوالے سے اتنی اہمیت بیان کی کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں استخارہ کا اس طرح طریقہ سکھایا گویا جس طرح کہ نماز سکھا رہے تھے۔ بخاری شریف میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جابر کو یہ طریقہ سکھایا، جس میں مفہوم جس کا یہ ہے کہ آپ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں اور اس کے بعد استخارہ کی دعا کریں۔ استخارہ کی دعا ہم انشاءاللہ اس لنک میں ساتھ شیئر کر دیں گے۔ اس کا اردو مفہوم یہی ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی کا اظہار کرتا ہے کہ الہ العالمین، میں کچھ نہیں جانتا اور تو سب کچھ جانتا ہے، غیب کا علم تیرے پاس ہے، مستقبل کو تو جانتا ہے، ہر چیز کو بہتر بنانے والا تو ہے۔ یہ جو کام، جس کام کو کرنے کا میں سوچ رہا ہوں یا جو کام میں کرنا چاہ رہا ہوں، اگر یہ کام میری معاش کے لیے، میرے انجام کار کے لیے، میری دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے بہتر ہے تو مجھے عطا فرما، اور اگر یہ بہتر نہیں ہے تو اس سے بہتر عطا فرما۔ یہ استخارہ کا مفہوم ہے، اور استخارہ کی جو دعا ہے وہ یہ دعا ہے۔ اور ترمذی شریف میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ استخارہ کرنا جو ہے یہ خوشبختی اور سعادت مندی کی علامت ہوتی ہے، اور استخارہ نہ کرنا یہ بدبختی کی علامت ہوتی ہے۔ انسان بہت ساری خوبیوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ لیکن آج کل کے دور میں جس طرح ہر چیز کمرشلائز ہو گئی ہے، تو بدبختی سمجھیے، بدقسمتی سمجھیے، جہالت کی انتہا سمجھیے کہ ہم نے خالص ہمارا جو الہامی مذہب تھا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کا آخری ورژن انسانیت کے لیے اسلام آیا تھا، ہم نے اس کو بھی کمرشلائز کرنے کی کوشش کی ہے، اور بہت حد تک ہمارے مادیت پسند لوگوں نے اس کو کمرشلائز کر دیا ہے۔ کچھ لوگ جو دین سے پیسہ کمانا چاہتے ہیں، جو آیتیں بیچ کر اپنی دنیا بنانا چاہتے ہیں، معاذ اللہ وہ اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں۔ تو لوگوں نے استخارہ سنٹر قائم کر لیے، فون کال کریں اور استخارہ لے لیں، جی فلاں بزرگ یہ استخارہ کر کے حال بتاتے ہیں۔ تو ہمیں حدیث سے جو اشارے ملتے ہیں، حدیث کی جو تعلیم ملتی ہے، تو اس کا مفہوم یہی ہے کہ انسان خود اپنے لیے استخارہ کرے، اور حقیقت میں یہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا نائب ہے۔ اللہ نے اس کو اپنی زمین کے اندر خلیفہ بنا کر بھیجا ہے۔ ہر انسان اللہ کا نائب ہے، اور اللہ نے اپنے انبیاء اسی لیے بھیجے کہ لوگ غیروں کے آگے جھکنا چھوڑ دیں، میرے آگے جھکنا شروع کر دیں، میری توحید کو بلند کریں، مجھے رب مانیں، میری معرفت حاصل کریں۔ تو استخارہ کرنے کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ کے آگے جھک جائے، اپنے سارے جائز وسائل کو بروئے کار لائے، مثبت کام کے لیے کوششیں کرے، مادی کوششیں کرنے کی کوشش کرے، لیکن روحانی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھک جائے، عاجزی اختیار کرے، اللہ سے مشورہ طلب کرے، اور اپنے عجز و انکساری کا اظہار کرے کہ مالک میری سب مادی کوششیں ایک طرف، میری سب کاوشیں ایک طرف، لیکن یہ فضل تیرا ہوگا، تیرا حکم ہوگا، تیری چاہت ہوگی تو میرا یہ کام ہوگا۔ جب ہم اس انداز کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہر جائز امور میں ہمارے لیے برکتوں کے دروازے کھول دیں گے، رحمتوں کے دروازے کھول دیں گے۔ لیکن اگر ہم اپنے استخارے کے لیے اپنا کوئی کام کا جائز کام کرنا چاہ رہے ہیں، مثلا شادی بیاہ کا مسئلہ ہے، آپ کی کوئی کیریئر کی اپرچونٹیز آ رہی ہیں ڈیفرنٹ، تو آپ نے کون سا کیریئر جو اپنی زندگی کے لیے منتخب کرنا ہے، کون سی منزل پہ سفر کرنا ہے، کون سے جائز امور پہ جانا ہے، بزنس ڈیل ہو رہی ہے تو کون سی والی بہتر ہے، کون سی آپ کے لیے بہتر نہیں ہے، تو یہ آپ
اور اللہ کا معاملہ ہوگا جب آپ عبد بن کے اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں گے تو اللہ کی طرف سے اچھے فیصلے آئیں گے، آپ کے دل کو طمانینت آ جائے گی، قرار آ جائے گا، سکون آ جائے گا۔ لیکن دوسری طرف یہ انسان کی بڑی ہی بدبختی ہوگی کہ لوگ کہتے ہیں جی ہمیں تو استخارہ کرنا آتا نہیں ہے، میں کر نہیں سکتا، جی مشکل کام ہے آپ کر لیں۔ بھائی حدیث شریف میں انسان کو خود کرنے کا حکم دیا گیا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سکھایا ہے۔ وہ انسان کتنا بدبخت ہوگا، وہ انسان کتنا ہی اللہ کی رحمت سے میں سمجھتا ہوں کہ مایوس ہوگا کہ جو اللہ کی بارگاہ میں خود نہ جھکے، اپنے مالک سے خود نہ مانگے، اپنے مالک کی بارگاہ میں خود نہ حاضر ہو اور دوسروں کو کہتا پھرے۔ انہی کے بارے میں تو شاید اقبال نے کہا تھا کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ ہمیں اللہ سے امید لگانی چاہیے، اللہ پہ یقین رکھنا چاہیے، اور ہر کام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھک کر اللہ سے مانگنا چاہیے، کیونکہ دینے والی اگر کوئی ذات ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ چاہے تو سب کام ہو جائیں گے، اگر اللہ نہ چاہے تو ساری دنیا مل جائے ہمارا کوئی کام بھی اچھا نہیں کر سکتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہر جائز امور میں ہمیں صحیح معنوں میں استخارہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو ایمان کی حلاوتیں نصیب فرمائے۔ میں انشاءاللہ ڈسکرپشن لنک میں استخارے کی دعا آپ کے سامنے رکھ دوں گا، 2 رکعت نماز نفل اخلاص کے ساتھ پڑھیں اور اس کے بعد استخارہ کی آپ دعا کریں تو یقیناً آپ استخارہ کی جب دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اللہ کی طرف سے آپ کے دل میں القاء ہو جائے گا وہ کام، اور اس کام کی طرف راستے کھلنا شروع ہو جائیں، آپ کا دل مطمئن ہو جائے، دل قرار پکڑ جائے تو اس کام کو کرنا شروع کر دیں۔ لیکن کچھ بزرگان دین یا کچھ صوفیان رنگوں کی بات کی ہے کہ اگر سفید رنگ آئے یا سبز رنگ آپ کو خواب میں نظر آئے تو وہ بہتری کی علامت ہوتی ہے، مثبت ہوتی ہے کہ وہ کام ہو جائے گا۔ اگر آپ کے لیے وہ کام بہتر ہے، لیکن اگر آپ کو خواب میں کالا رنگ آئے یا سرخ رنگ آئے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ کام آپ کے لیے بہتر نہیں ہے، آپ اس کام کو چھوڑ دیں۔ لیکن یاد رکھیے گا، خواب آنا یہ حدیث میں نہیں ہے کہ خواب ضروری آئے گا یا آپ کو رنگوں کی باتیں، یہ بزرگوں کے مکاشفات ہیں، کشف ہیں، مشاہدات ہیں۔ ہر بندے کا مشاہدہ مختلف ہو سکتا ہے، لیکن قرآن و حدیث میں یہی استخارہ کرنے کا صرف حکم دیا گیا ہے۔ اس کے بعد آپ کا دل جس طرف مطمئن ہو جائے وہ کام شروع کر دیں۔ لازمی خواب کا انتظار نہ کریں، رنگوں کے چکروں میں نہ پڑیں کہ یہ رنگ میرے لیے بہتر ہے اور یہ نہیں بہتر۔ اگر خواب آئے تو اللہ کے کسی نیک بندے سے اس کی تعبیر پوچھ لیں اور اچھی تعبیر کی طرف آپ چلے جائیں۔ لیکن استخارہ کرنے والا حدیث شریف کے مطابق آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو آدمی استخارہ کرتا ہے وہ کبھی شرمندہ نہیں ہوتا، وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ تو آئیے اپنے آپ کو مایوسیوں کے دلدل سے نکالیے، اپنے آپ کو شکست کے میدان سے نکال کر فتح کے میدان میں لے آئیے، اور فتح کا جو میدان ہے وہ استخارے کا میدان ہے۔ جو آدمی استخارہ کرتا ہے اس کو ضرور فتح حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی صحیح معنوں میں ہمیں استخارہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔